وہ ہزار دماغوں کا ایک انسان جانے کہاں کھو گیا ہے، قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے، زباں کا زور بیاں گیا ہے۔ علامہ شہید تم ہمیں یاد نہ آیا کرو، جب تم ہمیں یاد آتے ہو تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ دار و رسن کی گود کے پالے ہوئے ہیں ہم، سانچے میں مشکلات کی ڈھالے ہوئے ہیں ہم۔ وہ دولت جنوں کے زمانے سے اٹھ گئی، اس دولت جنوں کو سنبھالے ہوئے ہیں ہم۔ آج سے 34 سال قبل یہاں پر آپ نے اس شہید قائد کی للکار کو سنا، جن کے خطابت کا آغاز بھی ہوا اور اختتام بھی ہوا تو اس شعر سے ہوا: کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ وہ ہزار دماغوں کا ایک انسان جانے کہاں کھو گیا ہے، قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے، زباں کا زور بیاں گیا ہے، اور جفا کی تیز سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں۔ علامہ شہید تم ہمیں یاد نہ آیا کرو، جب تم ہمیں یاد آتے ہو تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ شامی صاحب نے کالم میں لکھا تھا: علامہ تم یاد نہ آیا کرو، جب تم یاد آتے ہو موچی دروازے کا میدان اسی للکار اور پکار کا منتظر نظر آتا ہے۔ آج پھر موچی دروازہ تمہارے لیے دستک دے رہا ہے، تمہارا منتظر ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ کل کے کمزور سمجھے جانے والے لوگ علامہ شہید کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے موچی دروازے کی طرف کشاں کشاں چلے آ رہے تھے۔ آج موچی دروازہ پھر اسی پکار اور للکار کا منتظر ہے۔ اور علامہ شہید آپ کو کیا خراج تحسین پیش کیا جائے، جس حج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ کتنے الہامی الفاظ تھے علامہ شہید کے، ابھی دنیا میں زندہ ہیں۔ کہنے لگے کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھے گا کیا لے کے آئے ہو؟ میں کہوں گا یا رب گناہ تو بہت ہیں لیکن شہادت کی چادر کو اوڑھ کے آیا ہوں۔ کس قسم کے الہامی الفاظ بتائیے، کوئی انسان زندہ ہو؟ ہاں، ان لوگوں کو پتا چل جاتا ہے جو حق و صداقت کے رستے پہ چلتے ہیں۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ تو نے آسان سمجھا ہے مسلمان ہونا۔ ان کے یہ الفاظ بھی پورے ہوئے اور عبد المجید ندیم کے الفاظ میرے کانوں سے ٹکرانے لگے۔ انہوں نے کہا امام مالک کی قبر کے پاس جناب ابراہیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، ان کی قبر کے پاس علامہ شہید بیٹھ رہے ہیں، اور بیٹھ کے آہیں سسکیوں میں بدلی، سسکیاں کراہوں میں بدلی، ہاتھوں کو اٹھایا۔ اللہ یہ 10,000 صحابہ کی جگہ ہے، یہاں پہ 10,000 صحابہ دفن ہوئے، اگر مجھ جیسے صحابہ کے خادم کو بھی یہاں پہ جگہ مل جائے آپ کی بارگاہ میں کیا کمی آئے گی؟ اور عبد المجید ندیم نے کہا پھر جب میں نے علامہ شہید کی قبر کی زیارت کی تو کیا دیکھا؟ وہی جگہ ہے، وہی مقام ہے۔ امام مالک کے پہلو پہ اللہ رب العزت نے آپ کو جگہ دی۔ میرے بھائیوں، یہی وہ مقام ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر علامہ شہید نے آخری خطاب کرتے ہوئے کہا تھا آج ہم 10 کروڑ نہیں ہیں، آج ہم 20 کروڑ سے بھی اوپر ہیں۔ علامہ شہید نے یہاں پہ یہ الفاظ کہے تھے تم 10 کروڑ اگر مرنے کا عزم کر لو، روس امریکہ کی قوتیں اکٹھی ہو جائیں اور 10 کروڑ مسلمان مرنے کا عزم کر لیں، کائنات کی کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی۔ آج 2 نسلیں علامہ شہید کے بعد جوان ہو چکی۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث نے آج یہ جو اسٹیج سجایا ہے،
تجدید عہد کا، تجدید وفا کا، تجدید عزم کا، کہ ان نوجوانوں نے بہت سے ایسے ہوں گے کبھی یہ جگہ نہیں دیکھی ہوگی جہاں پہ علامہ شہید اپنا آخری خطاب، آخری نظریہ، آخری مشن آپ کے سپرد کر کے چلے گئے۔ میرے بھائیوں، وہ مشن کیا تھا؟ وہ مشن کیا تھا؟ وہ نظریہ کیا تھا؟ آج الحاد، کفر اور سیکولرزم کی طاقتیں عورت مارچ کی آڑ میں سڑکوں کے اوپر یلغار کر رہی، ٹرانس جینڈرز کے جھنڈے لہرائے گئے، گیز اور لیسبینز کے جھنڈے لہرائے گئے، ایک زومانی نعرہ لگایا گیا، اس قدر توہین امیز گفتگو کی گئی۔ سنو، یہاں اسی تھانے میں ہم نے عورت مارچ کے خلاف ایف آئی آر کی درخواست دی ہوئی، ابھی تک ایف آئی آر نہیں کاٹی جا رہی۔ ہم آپ کے سامنے دلائل سے، عقل اور منطق سے ایک بات رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ زومانی جملہ میں 9 سال کی تھی، وہ 50 برس کا تھا۔ ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں، عورت مارچ کے اندر اگر کوئی بچی ایسی شامل تھی جو 9 سال کی تھی اور کسی مولوی نے اس کے ساتھ برا کام کیا، وہ سامنے آئے، وہ میڈیا پہ آئے، وہ عدالت میں آئے، وہ تھانے میں آئے، وہ ہمارے سامنے آئے۔ اللہ کی قسم ان کے ساتھ مل کر اس مولوی کے خلاف تحریک بھی چلائیں گے، اسی مینار پاکستان کے اوپر اس کو پھانسی پہ بھی لٹکوائیں گے۔ لیکن اگر یہ کہانی جھوٹی ہے اور جو 100% جھوٹی ہے تو بتائیے کس عظیم نگاہ کے اوپر یہ تبرہ بازی کی گئی، کس عظیم پیغمبر کے نگاہ کے اوپر یہ حملہ کیا گیا۔ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تاج اچھالے جائیں گے، جب تخت گرائے جائیں گے۔